ایک چہرہ جو بہت آپ کے اس میں ہوتا ہے، حواس پہ طاری ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی ذات میں ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! کبھی وہ آپ کے آنسوؤں میں ڈھل جاتا ہے، کبھی وہ آپ کے خوابوں میں ڈھل جاتا ہے، کبھی وہ آپ کے شعروں میں ڈھل جاتا ہے۔ کیا بات ہے! تو واہ واہ! اس جذبے کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک بے یار و مددگار آدمی جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے کیا کہنے! اور وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پروفیشن اور پیشن اگر ان کا کنیکشن ہو نا تو عمومی طور پہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم روزانہ اگر 100 شعر پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہم پہ 100 دروازے اور بند کر دیے، واہ! یعنی اب مزید دروازے کھولنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری زیادہ تر شاعری جو ہو رہی ہے وہ لمحہ موجود کی شاعری پڑھ کے شاعری ہو رہی ہے۔ بہت سے موضوعات، ایون محبت کا رویہ، کہ میں سمجھتا ہوں یہ محبت کا رویہ آج کل نہیں، وہ اینٹی محبت کا رویہ جسے ہم محبت کا رویہ کہہ رہے ہیں۔ کہ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا، خوش رہا خوش رہا۔ پہلے تو اس نے غم کے فوائد بیاں کیے، ہائے ہائے، پھر وقفہ لے کے کہنے لگا خوش رہا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان رحمان فارس ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریختہ کے ایک یادگار انٹرویوز کے سلسلے روبرو کی اس کڑی میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس انٹرویوز میں آج جس شخصیت کو، جس بہت بڑے شاعر کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا از حد درست ہوگا کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی تحسینی کلمات، کوئی تعریفی جملے، وہ ان سب سے ماورا اور اوپر ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ عہد حاضر میں انہیں بلا شک و شبہ آبرو غزل کہا جا سکتا ہے۔ اردو غزل جہاں جہاں پڑھی جاتی ہے، جہاں جہاں سنی جاتی ہے، جہاں جہاں لکھی جاتی ہے، آبرو غزل، عہد حاضر کے غزل کے بہت بڑے نام جناب عباس تابش کا ذکر بہت ضروری ہے اردو غزل کی مکمل شناخت اور پہچان کے لیے۔ تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے آج کے اس انٹرویو میں، روبرو جو کہ ریختہ کا انٹرویوز کا سلسلہ ہے اس میں۔ خواتین و حضرات، عباس تابش صاحب، تمہید، آسمان، پروں میں شام ڈھلتی ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ان کی کلیات و عشق آباد ہیں، ایسی بہت بڑی کتابوں کے شاعر ہیں جو کہ تمام تر کتابیں ریختہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں۔ آپ ان کی شاعری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جانے والا یہ نام آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے بہت مزے کے دلچسپ سوالات ہم ان سے کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں مکمل دیانتداری کے ساتھ جواب دیں گے۔ تو آپ لوگ ضرور سنتے رہیے گا یہ انٹرویو آخر تک۔ السلام علیکم سر، ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں لمحات دیے، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ ہم لوگ یہ کرونولوجیکل انٹرویو کریں گے جس کا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کی فن اور شخصیت پر ہوگا، اور دوسرا ہم آپ سے آپ کے کلام کی ریکویسٹ کریں گے۔ تو کرونولوجیکلی چلیں گے ہم بچپن سے لے کے آج تک۔ آپ نے جو آپ کا شعری سفر تھا، جو آپ کا نظریہ فن ہے، اور جیسے آپ کا پوئٹک کریئر ایوالو ہوا پوری دنیا کے سامنے ہے، تو ریختہ کے توسط سے ہم پہنچانا چاہیں گے اپنے تمام ناظرین کو۔ سر، یہ بتائیے کہ بچپن میں پہلی بار آپ پہ یہ ادراک کب ہوا، آپ پہ یہ بات کب کھلی، آپ کو شعر کہنے کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کیا ایسا ماحول تھا جس سے آپ کو رائٹنگ کی ایبلٹی اندازہ ہوا ہو؟ فارس، پہلے تو آپ کا شکریہ، ریختہ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بات یہ ہے کہ بچپن میں میرے والد صاحب نے مجھے شاعری پڑھنے پر اکسایا، اور وہ اس طرح کہ والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ سنتے تھے تفسیر سورہ یوسف، اچھا، جو مولوی عبدالستار
اور مولوی غلام رسول کی لکھی ہوئی تھیں. تو میں پرائمری میں پڑھتا تھا، تو رات کو وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے تم یہ سناؤ تو میں تمہیں ٹافیاں لے دوں گا. کیا بات ہے. کبھی کبھی وہ ہمیں چلوزے لے کے دیتے تھے کہ وہ اس زمانے میں بہت سستے ہوتے تھے چلوزے. تو میں وہ پڑھ کے انہیں سناتا تھا. یہ جو ایک رومان کی ایک داستان ہے زلیخا اور یوسف کی، تو اس میں کئی مقامات ایسے آتے تھے جہاں وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے کہ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر وہاں سے اللہ نے انہیں ایک سبب بنایا، وہ نکلے مصر کے بازار تک پہنچے اور تخت تک پہنچے. تو شاید میں اب سوچتا ہوں اس عمر میں کہ میرے لاشعور میں کہیں وہ باتیں بھی ہیں کہ ایک بے یار و مددگار آدمی جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، کیا کہنا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے اساتذہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی بیت بازی کی. تو شعر انہوں نے کہا کہ جی یاد کریں. میں چونکہ گھر میں وہ شعر پڑھتا تھا، والد صاحب نے اسی زمانے میں مجھے بانگ درا لے کے دی، اس میں سے میں نے شعر یاد کیے اور وہ بیت بازی کے مقابلوں میں شریک ہوتا گیا. پھر ہوتے ہوتے 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد تھے پروفیسر علی شیر طور. یہ بھٹو صاحب کا زمانہ ہے جب اسکول ٹیچرز کو انہوں نے لیکچرر بنا دیا تھا کہ جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور وہ لیکچرر. تو وہ لیکچرر ہو گئے اور وہ جب جانے لگے تو مجھے خیال آیا کہ میں ان پر کوئی نظم لکھوں. تو میں نے ایک نظم لکھی ان کی رخصت پہ، ان کی پروموشن ہو رہی تھی اور وہاں سے رخصت ہو رہے تھے. وہ نظم میں نے پڑھی. مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ نظم وزن میں نہیں تھی، لیکن ایک اندر ایک وہ تھا کہ میں کچھ لکھوں. تو کیا ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ عباس تابش کا پہلا شعری اظہاریہ جو تھا وہ ایک استاد کی رخصت پہ لکھی جانے والی نظم تھی؟ بالکل ٹھیک. اس کے بعد ایک رات میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں. تو میلسی شہر سے جو آوازیں عموماً آتی تھیں وہ مساجد سے کہ علماء جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں یا محفل میلاد ہو رہی ہے، تو وہ آوازیں آتی تھیں. یہ آوازیں کو ڈیفرنٹ تھیں. تو میں اپنی کتابیں رکھ کے اور گھر سے نکل گیا. گھر کے قریب ہمارے ایک بلدیہ کا باغ ہے، اس باغ میں اس آواز کے تعاقب میں پہنچا. وہ پہلی آواز تھی جس کا میں نے تعاقب کیا. کیا بات ہے. تو وہاں جا کے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50-100 کے قریب ہوں گے. ایک صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں اور باقی واہ واہ کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا ایک اچھا فیسینیشن ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو پڑھ رہا ہے یہ شاعر ہے اور جو ہو رہا ہے یہ مشاعرہ ہے، اور جو یہ واہ واہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا میں جب وہاں سے اٹھ کے آیا تو مجھے لگا کہ یار یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے آ کے جناب وہ لکھنا شروع کر دیا. پھر 1977 میں والد صاحب کا انتقال ہوا تو باپ سے بڑا تعلق تھا میرا، اور جب باپ رخصت ہوا تو رات بھر میں جاگتا رہا اور میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. صبح کے وقت میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرا باپ گھر میں مرا پڑا ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں، لوگ کیا کہیں گے باپ مر گیا اور یہ رویا بھی نہیں ہے. تو پھر ایسے آنسو جاری ہوئے کہ وہ آج تک جاری ہیں. اور اسی گریے کا، اس رات کے گریے کا شاید شعری اظہار آپ کے شعر میں ہوا ہے کہ مدت کے بعد خواب میں آیا تھا میرا باپ اور اس نے مجھ سے اتنا کہا خوش رہا کرو. پہلے تو اس نے غم کے فوائد بیان کیے، پھر وقفہ لے کے کہنے لگا خوش رہا کرو. کیا کہنے ہیں سر، کیا کہنے ہیں. تو بس وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ جو ہے پھر چل پڑا. آپ کے دل میں جو شعر کا اور شعری اظہار کا بیج جو ہے وہ اس دن باغ میں بویا جا چکا تھا. اچھا سر یہ فرمائیے کہ کیا آپ اپنے خاندان میں پہلے شاعر تھے، یعنی آپ سے پہلے کوئی شاعر
یا کوئی مصنف کوئی پروز رائٹر موجود تھا، یا جیسے بقول حالی کہ فخر ہوتا ہے گھرانے کا سدا ایک ہی شخص؟ نہیں، مجھ سے پہلے کوئی شاعر نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے جو دادا تھے وہ میرے والد صاحب کو واقعات سناتے تھے خواجہ غلام فرید کے، تو وہ ان سے ملتے رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھے، تو وہ واقعات بھی جو ہے وہ والد صاحب کے ذریعے مجھ تک پہنچتے رہے۔ اچھا اچھا۔ تو ایک یہ شاعری سے تعلق تو تھا والد صاحب کا بھی، دادا کا بھی، کہ وہ سرائکی شاعری ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، سنتے ضرور تھے، لیکن شعر کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ جی۔ تو میرا خیال ہے کہ میں پہلا اس میں شاعر ہوں۔ جب اسکول کے دنوں میں یہ شعری جوہر آپ پہ مکمل طور پہ عیاں ہو چکا تھا اور آپ کا پوشیدہ ہنر جو ہے وہ کھل چکا تھا آپ پہ، اس زمانے کی کوئی یاد ابتدائی غزلوں کی، یا اسکول میں کہیں انسپائر ہوئے ہوں کسی چہرے سے، کسی پھول سے، کوئی ایسی یاد اسکول کے دنوں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے غربت جو ہوتی ہے نا، غربت وہ سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ مجھے تو اپنا بچپن بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے، یعنی آج جو بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے وہ جب بڑا ہوگا اس سے آپ پوچھیں گے وہ سب کچھ بتائے گا، لیکن میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ بچپن کے کوئی واقعات سنائیں تو مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک بے خیالی کا زمانہ تھا، اور بس ہماری کل دنیا جو ہے وہ والد صاحب، والدہ، گھر، بس اور کچھ نہیں۔ گاؤں میں ہم پڑھنے جاتے تھے اور پڑھ کے واپس آ گئے، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں میرے اس میں۔ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں کہ ایسے واقعات بنا کے میں سناؤں، تو مجھے بس ایک یہ ہے کہ مجھے ڈر بہت لگتا تھا۔ کس چیز کا ڈر تھا؟ ڈر مثلاً والد صاحب جو تھے وہ ترخان تھے، ہماری لکڑی کا ایک ورکشاپ تھی، اس میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، تو مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں اس کے اندر جنات رہتے ہیں اور یہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیں۔ اچھا۔ تو میں ادھر جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ یہ ڈر جو ہے یہ میرے ساتھ رہا۔ اچھا۔ تو شاید وہ ڈر ہے اور وہ ماحول ایسا ہے۔ کہیں کہیں آپ کی جو اوریجنل جینون بچپن کی سائیکی کی جب تشکیل ہو رہی تھی تو اس کی کہیں ساخت میں، اس کی تقویم میں یہ ڈر کہیں آپ کے سب کانشیس میں اس طرح بیٹھا کہ یہ بعد میں آپ کے کچھ شعروں میں بھی اس کا اظہار ہوا ہے، اور شاید وہ جو ایک پو کی فضا، ایڈگر ایلن پو کی فضا، ایک منیر نیازی والا انگ جو ہے آپ کی کہیں کہیں غزلوں میں جھلکتا ہے، اس کا وجہ یہ تو نہیں ہے شاید؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ خوف جو ہے نا، اس کو میں نے بہت بصر بھی کیا ہے، اینالائز بھی کیا ہے۔ ایڈگر ایلن پو کو بھی میں نے دیکھا ہے، اس کا خوف جو ہے وہ کسی اور طرح کا ہے۔ منیر نیازی کے ہاں بھی خوف کی بڑی فضا ہے، لیکن وہ خوف جو میرے ہاں تھا وہ پہلے تو وہی تھا کہ آسیب کا خوف ہے، کچھ چڑیلے ہیں یا جنات ہیں یا کچھ ہیں۔ لیکن ایک مجھے بڑا ایک تجربہ ہوا، میں 81 میں ملتان میں ایک نارمل سکول جو ٹیچر ٹریننگ سکول ہوتے ہیں اس میں میں نے ایڈمیشن لیا۔ وہ شہر سے کوئی تقریباً 5-6 کلومیٹر دور تھا۔ تو میں اسکول سے فارغ ہونے کے بعد وہ 5-6 کلومیٹر پیدل سفر کرتا تھا اور جاتا تھا ملتان کینٹ میں کاروان بک سینٹر اب بھی ہے، تو وہاں جا کے میں نے ریک سے کتاب اٹھا لینی، 2-4 غزلیں پڑھنی، وہ رکھ دینی، پھر اور اٹھا لینی، تاثر یہ دینا کہ میں خریدار ہوں۔ تو مالک جو تھا اس نے دوسرے تیسرے دن نوٹ کر لیا، اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی مسئلہ تو یہی ہے کہ میں کتاب خرید نہیں سکتا اور پڑھنے کا شوق ہے۔ تو اس نے کہا تم اس طرح نہ کیا کرو، آ کے کتاب اٹھا کے وہ کرسی پڑھی ہے وہاں پڑھ لیا کرو۔ اچھا، میں روز آتا تھا۔ اچھا، واپسی میری ہوتی تھی رات کے وقت کوئی 8-9 بجے، تو مجھے 2-3 بار ایسا ہوا کہ ایک کتا جو ہے نا اس نے شاؤٹ کیا مجھ پہ، اور میں ایسے مجھے لگا کہ جیسے میرے دماغ میں چیونٹیاں چل رہی ہیں۔ خوف کی حالت میں ہمارا بلڈ جو ہے وہ برین کی طرف
دوڑتا اس کا ہوتا ہے. اچھا وہ جب میں وہاں سے نکلا وہاں گیا ہاسٹل میں تو جا کے میں نے شعر لکھنے شروع کر دیے. یہ 2-4 دفعہ ہوا تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ یار یہ میں جب بھی ڈرتا ہوں شعر تو میں کریٹو ہو جاتا ہوں. اچھا پھر میں اس چیز کے پیچھے لگا رہا. پھر مجھے جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کریم کہتا ہے مجھ سے ڈرو، وہ ڈراتا ہے، قہار ہے، اس میں ایک جلال ہے، جبار. ٹھیک ہے، اور اس کا پیار بھی 70 ماؤں سے زیادہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بچپن میں آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے کہ جب بھی بچہ ڈرتا ہے نا تو ماں سے لپٹ جاتا ہے. کیا کہنا ہے اب بھی ہم ڈرتے ہیں نا تو کوئی آس پاس ہوتا ہے تو ہم اسے ایسے ایک اپنائیت کی ایک پناہ محسوس کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ اس کا ڈر جو ہے وہ اس کے قریب کرتا ہے. کیا اچھی بات ہے بھائی. اور وہ ڈر جو ہے وہ کریٹو ہے. خوبصورت بات. یعنی یہ ڈر ایسا ہے کہ آپ اس ذات سے ڈرتے رہیں تو آپ بہت کریٹو ہوں گے. ناظرین، عباس تابش صاحب کا یہ ڈر، یہ خوف اس قدر کریٹو، اتنا تخلیقی تھا کہ اس نے اردو زبان کو، اردو غزل کو ایک ایسا لازوال شعر دیا کہ جو ممتا کے حوالے سے اور خوف کے حوالے سے امر ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ آنے والے تمام زمانوں میں اردو غزل جہاں بھی پہنچے یہ شعر ہمیشہ عباس تابش کی پہچان بنا رہے گا. آپ یقیناً اس شعر سے واقف ہیں کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اس شعر کے حوالے سے سر اس کی تخلیقی بیک گراؤنڈ بھی پھر یہی تھا جو آپ نے بتایا. جی ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، ایک ماں سے تعلق. دوسرا پھر میں نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ سرائکی شاعری، پنجابی شاعری اور ادھر سے میرا بائی کی شاعری، میں راجستھانی زبان نہیں جانتا لیکن ٹرانسلیشنز بھگت کبیر کو پڑھا. شاہ حسین جو ہے وہ مجھ پہ بہت چھایا ہوا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ شاہ حسین ایک ایڈکشن کا نام ہے. واہ. یہ جیسے کوئی نشہ ہوتا ہے نا، آدمی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. جس بندے کو شاہ حسین کی ایڈکشن ہو جائے نا وہ اسے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا بات. تو میں جب ایم اے اردو کر رہا تھا گورنمنٹ کالج میں تو رات بھر شاہ حسین کا کوئی مصرع ایسے ہی ذہن میں آ گیا اور میں نیو ہاسٹل کی چھت پہ پھر رہا ہوں اور وہ مصرع پڑھتے ہوئے رات گزر گئی ہے. مائے نی میں کنوں آکھاں درد بھی چھوڑے دا حال واہ نہیں. واہ واہ. کبھی کبھی میں پریشان ہوتا تھا. میں ایک مصرع ہے شاہ حسین کا، مائے نی روک جے سکنی ہے روک. ہائے ہائے. اچھا ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. اب اس میں انسیڈ ہے کہ روک جے سکنی ہے روک ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ جو ایک سیلاب آ رہا ہے، جو طوفان آ رہا ہے پریشانیوں کا. مائے نی روک جے سکنی ہے روک. پھر ایک اور مصرع کہ مائے نی مینوں کھیڈن دے میرا وت کھیڈن کون آسی. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں میری سائیکی کا حصہ بنتی گئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس میں شعر کے اندر موجود اور ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے. اس نے وہ شعر دیا. شروع میں یہ شعر نہیں پڑھا کرتا تھا مشاعروں میں. یہ 87 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں بخاری ایڈیٹوریم کی طرف اگر پیٹ ہو تو لیفٹ پہ جو ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اس میں اب بھی وہ درخت ہے. میں جاتا ہوں اسے دیکھتا ہوں کہ اس کے نیچے میں نے 1987 میں یہ شعر کہا تھا. کیا کہنے ہیں. تو وہ پھر 1988 میں گورنمنٹ کالج کی کوئی تقریبات تھیں، مشاعرہ تھا. تو مشاعرے کے ماشاءاللہ آپ بھی بہت کامیاب شاعر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آڈینس جڑ جائے تو پھر جو مرضی سنا دیں آپ. جی. تو گورنمنٹ کالج کی وہ بخاری ایڈیٹوریم کا وہ منظر میرے سامنے ہے، لوگ جڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار یہ شعر ہے تو میرا ذاتی سا میں پڑھ دیتا ہوں. تو میں نے پڑھ دیا. تو اس میں اشفاق احمد تھے، اس میں بانو آپا تھیں، غالباً تارڑ صاحب تھے، بہت سے لوگ تھے. تو وہ جتنا رسپانس مجھے ملا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ بڑا شعر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہے.
تو اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں شعر سے جڑے ہوئے جو ہیں، وہ کبھی اتنا وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کریں گے بات۔ یہ آپ نے اپنے اسکول کے جو واقعات اور یادیں ہم سے شیئر کیں ریختہ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے، یہ جنوبی پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر میلسی ہے، وہاں اس کے حوالے سے تھی۔ اس کے بعد آپ اپنے کالج کے لیے لاہور تشریف لے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے باقی آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ تو کالج کے دنوں میں آپ کی دوستیاں جو تھیں، کالج کے دنوں میں آپ کی جو قلبی واردات تھی، آپ کے آس پاس کون لوگ تھے، وہ ماحول کیا تھا، وہ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ فارس، اس میں آپ نے میرا خیال میں کوئی 8-10 سال کا جو ایک سفر ہے وہ ایک جملے میں سمیٹ دیا آپ نے۔ ایسا نہیں ہے، میں میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج ساہیوال میں نے ایڈمیشن لیا، اور وہ ایڈمیشن لینے کا سبب جو تھا وہ مجید امجد کی شاعری تھی۔ میں ریڈیو ملتان سے سنتا تھا پروگرام، ان کی نظمیں لوگ پڑھتے تھے۔ مجید امجد کا تو غالباً 72 میں شاید انتقال ہو گیا تھا، لیکن میں اس کالج میں گیا ہوں 77 میں، اور یہ سوچ کے کہ چلیں مجید امجد سے نہیں ملے، وہ جامن کے درخت جن کا ذکر ہے ان کی شاعری میں، وہ اسٹیڈیم ہوٹل، وہ جوگی، اور وہ کیفے ڈی روز، وہ گورنمنٹ کالج کے لان جس میں وہ پراٹھوں جیسے چہروں کو دیکھ کے نظمیں لکھتا تھا، وہ فری ٹاؤن، تو میں نے اس کو آئیڈیلائز کیا، اور وہاں سے میں نے انٹر کیا۔ انٹر کے بعد پھر وہ پرائمری اسکول ٹیچر ٹریننگ، پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار لاہور چلا جائے۔ میں لاہور آ گیا۔ یہاں میں نے روزنامہ جنگ میں ایک چھوٹی سی جاب کی، پروف ریڈر کی۔ پروف ریڈر کے طور پہ کوئی 5-6 سال کام کیا، کوشش کی کہ سب ایڈیٹر بن جاؤں، لیکن ہماری جو خواہشیں پوری نہیں ہوتی نا، وہ بہت دیر بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ٹھیک سوچ رہا تھا، وہ اگر پوری ہو جاتی تو ہم آج پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ تو میں نے کوشش کی۔ ایک اس وقت جو چیف نیوز ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آج کے بعد کوئی سفارش کروائی تو میں تمہیں نکال دوں گا، میرے ہوتے تم سب ایڈیٹر نہیں ہو سکتے۔ اچھا۔ ایک رات میں بیٹھا ٹیبل پہ ایسے کونی رکھ کے، مجھے نیند آ گئی، تو انہوں نے آ کے ایسے بازو کھینچا اور میری جو انسلٹ کی، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف۔ تو وہاں سے میں نے بی اے کی کتابیں لیں، بی اے پاس کیا، گورنمنٹ کالج گیا، انہوں نے کہا جی آپ کو ایڈمیشن دے دیں ہم تو آ جائیں گے۔ اچھا، پہلے دن ہی میرا پہلا مجموعہ تمہید چھپا تھا، یہ 86 کی بات ہے۔ گورنمنٹ کالج کے جوائن کیا تو پہلے، اس پہلے دن جب میں گیا ہوں تو اس دن وہ چھپا، تو میں نے کہا جی آپ، میری تو حسرت ہے۔ تو وہ جیسے ایڈمیشن ہوا تو میں وہ اس اخبار کی سیڑھیاں اتر آیا، پھر میں مڑ کے نہیں گیا۔ اور یہاں میں اپنے اس محسن کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جس نے وہ بازو کھینچا۔ وہ تقریباً 3 سال پہلے مجھے ایک دن میں نے دیکھا تو فیس بک پہ ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، میں نے وہ ایکسیپٹ کی، اور اس کے بعد ان سے رابطہ کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ ناراض ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اگر یہ آپ یہ نہ کرتے تو آپ آج تو آج میں ادھر کیا ہوتا۔ جتنے ہمارے صحافی بے روزگار ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، آپ اخبارات کے دفاتر میں جائیں، جہاں 200 لوگ بیٹھے ہوتے تھے ایک بیٹھا ہوتا ہے، بس ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کہیں اور سوچ رہا طے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ واہ۔ اچھا، اب گورنمنٹ کالج میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس زمانے میں جو اس کا اوول گراؤنڈ ہے، وہاں آپ کے بہت دن گزرے، اور جس سوال کو آپ شاید سائڈ لائن کرنا چاہیں گے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں یہی کوشش کر رہا جی، لیکن میں ریختہ کے توسط سے آپ کو گھومنے دوں گا نہیں، کیونکہ بہت سارے ناظرین چاہتے ہیں کہ باستابش کی شعری انسپریشن کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، متجسس ہیں، وہ اس تحیر، اس حیرت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں کہ جس نے آپ کو اس قدر خوبصورت غزلیں دیں جو تمہید اور آسمان کا حصہ ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا مجموعہ ہے آسمان، جی، اس کا جو دیباچہ ہے اس میں سارا ذکر موجود ہے، تو ناظرین آپ دیباچہ پڑھ لیجئے گا، اس میں سارے راز شامل ہیں، اور وہاں نظمیں اور شاعری جو ہے وہ موجود ہے۔ جی جی۔ باقی بات یہ ہوتی ہے کہ چہرے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک چہرہ جو بہت آپ کے اس میں ہوتا ہے، حواس پہ طاری ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی ذات میں ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔
کبھی وہ آپ کے آنسوؤں میں ڈھل جاتا ہے، کبھی وہ آپ کے خوابوں میں ڈھل جاتا ہے، کبھی وہ آپ کے شعروں میں ڈھل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تو واہ واہ۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس جذبے کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اب ہماری عمر وہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ سوال کا ڈائریکٹ جواب دیں۔ ہماری عمر میں جھوٹی تسلی مار دیتی ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا سر، آپ کی شخصیت میں درس و تدریس کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور آپ چونکہ مدرس رہے ہیں، حال ہی میں آپ ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ پڑھنے لکھنے اور پڑھانے سے آپ کی زندگی بہت زیادہ کنیکٹڈ رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن جو ہے وہ بہت کلوزلی لنکڈ رہا ہے، تو اس کا آپ کو فائدہ ہوا شعری اظہار کے حوالے سے یا نقصان ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیشن اور پیشن اگر ان کا کنیکشن ہو نا تو عمومی طور پہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کتھارسس ہو جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہوتا ہے، مثلا ایم اے اردو کیا تو ایک سلیبس ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم پڑھانے لگے تو میں نے 31 برس جو ہے ہمارے جو کلاسیکی شعراء ہیں ان کی وہی غزلیں 31 برس پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ نیا سوچنے کا وہ آپ کو موقع نہیں ملتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے خالد احمد مل گئے۔ خالد احمد جیسا ہمارا مربی، محسن، استاد، انہوں نے ایسی باتیں ذہن میں ڈال دیں جن کا مجھے، میں سمجھتا ہوں، بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ہم روزانہ اگر 100 شعر پڑھتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہم پہ 100 دروازے اور بند کر دیے، واہ، یعنی اب مزید دروازے کھولنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیا کہنا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کی، کہتے ہیں کہ لرن کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کریٹ کرنے کے لیے اسے ان لرن کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ خوبصورت۔ ٹھیک۔ تیسری بات جو ہے، جو مطلب انہوں نے بھی کہی اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی ذات کو انکلوڈ کیا جائے۔ عموماً ہمارے جو ایم اے اردو یا پروفیسر حضرات ہوتے ہیں وہ ایک مقام پہ اپنے آپ کو بٹھا کے وہ خطاب کرتے ہیں، یعنی ٹیچر کا ہوتا ہے ایک مقام، لیکن بینگ اے پوئٹ جو ہے نا، آپ ایک اس پہ مسند پہ بٹھا کے خطاب کرنا یا شعر کہنا جو ہے یہ غلط ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو، یہ آپ کا ایک شعری نظریہ بھی ہے اور اظہار کا طریقہ بھی، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو ایک پڑھی پڑھائی، لکھی لکھائی، سنی سنائی یا رٹی رٹائی بات کو دہرا دینا، جس میں آپ کی اپنی ذات کے ٹکڑے شامل نہ ہوں، ذات کے ذرے اس میں شامل نہ ہوں، وہ شاید آپ کے ساتھ اتنا تاثیر نہیں آ پائے گی اس مصرے میں۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ علمیت جو ہے، عموماً ہمارے مدرس حضرات جو شاعر بھی ہیں جو علمیت جھاڑنے لگتے ہیں مصرے میں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قومی اور بین الاقوامی جو ادب ہے، لٹریچر ہے، چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو، وہ ادبی جو پرشین لٹریچر ہو، رشین ہو، اس پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے، آپ کا بہت وسیع مطالعہ ہے، تراجم کے حوالے سے آپ جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے نئے لکھنے والوں کو کیا آپ یہ نصیحت کریں گے کہ وہ اپنے قومی ادب کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ادب پر بھی گہری نظر رکھیں؟ یہ فارس بہت ضروری ہے، اور بین الاقوامی شاعری، فکشن، اس کا مطالعہ میں نے غالباً 80 میں شروع کیا تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 81 میں یا 82 میں آج رسالہ نے گیبریل گارسیا مارکیز نمبر چھاپا تھا۔ میں گیا ہوا تھا میلسی، تو میں شاید سن بھول رہا ہوں، گیبریل گارسیا مارکیز نمبر جب چھپا تو میں نے وہ خریدا، میں نے پڑھا۔ پہلی بار میں میجیکل ریئلزم کی جو ایک ٹرم اس کے لیے اصطلاح بنائی گئی، اس سے میں واقف ہوا۔
اب اس کے ہاں جو ہے اس کے ہاں بھی ایک خوف کی فضا ہوتی ہے، چیزیں حقیقی دنیا میں بھی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یار یہ حقیقت نہیں ہے، کوئی میجک ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس نے مجھے ریئلی جو ہے نا بہت امپریس کیا۔ پھر اس کی لائف ہسٹری بھی دیکھی کہ کیسے وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر گیا ہے۔ پھر میرے اندر ایک ذوق پیدا ہو گیا اور میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا آج رسالہ کو، اجمل کمال کا، جی جی دنیا زاد آصف فروخی، جی جی، اور یہاں جو ہمارے بہت بڑی شخصیت ہیں سلیم الرحمان صاحب، جی محمد سلیم الرحمان، انہوں نے بہت تراجم کیے۔ میں جب بھی مجھے وقت ہوتا ہے تو میں تراجم پڑھتا ہوں، اور میرا خیال میں شاید کوئی ان کا کیا ہوا ترجمہ ہوگا جو میں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اس سے آپ کا ایک وین براڈ ہوتا ہے۔ دیکھو شعر پڑھ کے شعر کہنا جو ہے نا یہ تو سارے کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو دنیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے، دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے لکھا جا رہا ہے اور آپ نے کیا لکھنا ہے۔ تو میرا تو یہی ہے، میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ شاعری کے ساتھ ساتھ فکشن ضرور پڑھیں اور اپنا فکشن بھی بہت ضرور پڑھیں۔ اب دیکھیے انتظار حسین جیسی نثر لکھتے ہیں، نوجوان کوئی پڑھے تو کیسا مزے کا کام ہوگا۔ پڑھیں، اشفاق احمد کی نثر پڑھیں، تارڑ صاحب کے ناول ہیں، اصغر ندیم سید کے ناول ہیں، اور بہت سے ناول ہیں جو ہمارے قرۃ العین حیدر سے لے کے عبداللہ حسین اور نیچے تک آ جائیے، تو بہت ہمارا ایک اثاثہ ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ سر کلاسک سے کنٹمپریری تک، قدیم سے جدید تک، کچھ متروک چیزوں سے مروجہ تک اور ماضی سے حال تک، یہ سفر آپ نے الٹا کیا مطالعے کا، یعنی آپ کنٹمپریریز اور جدید اور مروجہ میں، حال میں بعد میں آئے، اور پہلے آپ نے کلاسکس کو پڑھا، قدیم کو پڑھا اور ماضی کو پڑھا۔ تو اس سے کیا جو کلاسیکیت ہے وہ اس کو جدیدیت کے ساتھ بیلنس کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیے میں اس کی مثال جو ہے نا وہ دوں گا میوزک سے، کیونکہ شاعری پہ جب بات کی جائے تو بہت سے دوست اس سے ایگری نہیں کرتے۔ میں جب کسی کو کہتا ہوں نا یار کلاسیک کی شاعری پڑھو، میر کو پڑھو، کسی نوجوان کو اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتا ہے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیسے پڑھیں، ٹھیک، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر شاعری جو ہو رہی ہے وہ لمحہ موجود کی شاعری پڑھ کے شاعری ہو رہی ہے۔ بہت سے موضوعات، ایون محبت کا رویہ، کہ میں سمجھتا ہوں یہ محبت کا رویہ آج کل نہیں، وہ اینٹی محبت کا رویہ جسے ہم محبت کا رویہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک بڑا ایک شدت آ گئی ہے، کچھ چیزیں، ایک خالص محبت جو ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں میر کا عشق، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بے نیے ادب نہیں آتا۔ تو اب زمانہ بدل گیا ہے، چیزیں کچھ اور ہو گئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میوزک کا معاملہ جو ہے، اب نصرت فتح علی خان کو تو سارے جانتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ نصرت فتح علی خان نے شروع میں کیا سیکھا؟ راگ سیکھے، جی ٹھیک ہے، اپنا جو گھرانہ ہے ان کا، اس کا جو کلاسیکی مواد تھا وہ سیکھا، ریاضت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آئے ہیں اس میں ایک فیوژن کی طرف، کہ انہوں نے جدید چیزیں جو ہیں اس میں شامل کی اور وہ ایک چیز جو ہے وہ کلک کر گئی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جدید چیزیں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے کلاسیکی مطالعہ اور ریاضت جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہاں سے مار کھا جاتی ہے۔ یعنی ہم لوگ بیس بنیاد بنائے بغیر بیس ہونی چاہیے، عمارت کھڑی کرنا۔ آج بھی جو ہے جس نے دیکھیں لمبی اننگز کھیلنی ہے نا جس بندے نے، اس سے بہرحال ٹریننگ کرنی پڑے گی، اسے بہرحال مصرے کی ریاضت کرنی پڑے گی، اسے پڑھنا پڑے گا۔ بھلے اس میں کوئی کہے کہ جی ہمیں تو، جب یہ ہم بات کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہ تو منجی پیڑھی ٹھوکنے والی بات ہے، یہ تو کاریگری ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بھائی میوزک میں آپ جا کے ریاضت کر لیتے ہیں، ادھر شاعری میں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ ریاضت کرنی چاہیے، ریاضت۔ بالکل۔ تو یہ ایک رویہ یہ بھی پنپ رہا ہے جو کہ
کلاسیکی شعراء کو اس وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا جی کہ ہماری جینوننیس یا ہماری اوریجنلٹی متاثر ہوتی ہے. تو کلاسیکی شعراء کے حوالے سے سر بتائیے گا کہ آپ کس سے متاثر ہوئے؟ دیکھیے میں کسی ایک سے متاثر نہیں ہوں، اور بہت سے شاعروں سے میں متاثر ہوں، اور وہ آپ جانتے ہیں جن لوگوں سے میں متاثر ہوں. جی بالکل. اصل میں میر و سودا کا جو زمانہ ہے میں اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. یہ دو بڑے شاعر ہیں، لیکن ان کے آس پاس کے شاعر جو ہیں وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں. ہمارے عام لوگ جو ہیں وہ ان کو پڑھتے نہیں ہیں. مثلا انعام اللہ یقین میر کا سینئر تھا. میر صاحب نے تو خیر اس کے بارے میں لکھا کہ وہ شاعر نہیں تھا. بہرحال یہ معاصرانہ چشمک ہے یا کیا ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن انعام اللہ یقین کی شاعری کی ایک الگ فضا تھی، اور یعنی ایک الگ ٹرینڈ تھا. ٹرینڈ سیٹر جو ہوتے ہیں وہ عموماً دوسرے درجے کے شاعر ہوتے ہیں. کیا اچھی خوبصورت بات ہے. اور ایک بندہ جو ایک ٹرینڈ بنا رہا ہے اس کی تکمیل ہو سکتا ہے دوسری، تیسری، چوتھی جنریشن میں جا کے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ شرماتے ہوئے بندے کبا کھولے ہیں اس نے، یہ شب کے اندھیروں کے مہکنے کی گھڑی ہے. سبحان اللہ. مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کے پیچھے انعام اللہ یقین کا ایک شعر ہے، ایسے گمان گزرتا تھا. بظاہر آپ کو لگے گا کوئی تعلق نہیں ہے. کہتا ہے کہ شرماتے ہوئے بندے کبا کھولے ہیں اس نے، یہ شب کے اندھیروں کے مہکنے کی گھڑی ہے. کیا بدن ہوگا کہ جس کے کھولتے جامہ کے بند، برگے گل کی طرح ہر ناخن معطر ہو گیا. واہ 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 واہ. اچھا، اب منیر نیازی صاحب سے جب ہم پوچھتے تھے آپ کن شاعروں کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ اشتیاق احمد کے ناول پڑھتا ہوں میں، بس. وہ بتاتے نہیں تھے. اچھا. لیکن مجھے یاد ہے اچھی طرح، روزنامہ جنگ میں ایک انٹرویو چھپا تو ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شعر سنائے، تو انہوں نے یہ شعر انعام اللہ یقین کا سنایا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈاٹس صحیح کنیکٹ. بالکل ہے، ایسا ہی ہے. یہ جو دیکھو قائم چاند پوری ہے، نظام رام پوری ہے، اور کیا ہے اس میں میر درد بڑے اچھے شاعر ہیں، میر اثر ہیں ان کے. پھر ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ چھوٹے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی الگ سے کچھ کرنے کی کوشش کی. تو سر یہ جیسے آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ شعر کا بھی شجرہ ہوتا ہے، اس شجرے کو جانچنا، پرکھنا اور پہچاننا چاہیے تاکہ آپ پر شعر کی پرت کھل سکے اور اس کے ماضی اور حال میں تقابل کرنے کا آپ کیپیبلٹی پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن جو مضمون پر ترقی ہے یہ تھوڑی ایک کنٹروورشل چیز اس لیے بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مضمون اٹھایا ہوا ہے. جیسے قامت یار سا مصرع جو کبھی سرزد ہو، قامت یار سا مصرع جو کبھی ہو سرزد، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مضمون اٹھایا ہوا ہے. اچھا، اب یہ جو یہ اٹھایا دونوں معنوں میں ہے. اب یہ مضمون پر ترقی تو ایک بڑا پازیٹیو اور مثبت ہے کہ آپ نے اپنے عصر حاضر اور اپنی ذات کے ذرے اس میں شامل کر کے مضمون کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. تو اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا جاتا ہے؟ کنٹروورشل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ غزل جو ہے یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے. ہم ایک دور میں رہ رہے ہیں، ہماری سینسیبلٹی جو ہے اس دور کی وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک شاعر جو ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہے، دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں. جس سے بات بن جائے گی، بات اس کی جو بنا لے جائے. اب اس کے بعد پھر جو دوسروں کو اتنا تو حق پہنچتا ہے نا کہ کنٹروورشل بنا. واہ واہ، بہت اچھے. اتنی سی بات ہے، اور یہ اس کا مکمل گہرا جواب ہے. ورنہ دیکھیے ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اوریجنل شاعری، کیا ہوتی ہے اوریجنل شاعری؟ اب کوزہ گر کا لفظ آپ استعمال دیکھ لیجئے. کیا اس وقت نوجوان سے لے کے پیچھے تک آپ جائیں، کوزہ گر پہ یہ مضمون نہیں آ رہا؟
بالکل آ رہا ہے موجود ہے، یہ بالکل سایہ دیوار کا مضمون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی جی بالکل. ہجر کا، وصال کا، یہ سارے مضمون آ رہے ہیں. تو نیا مضمون آپ کیسے کرتے ہیں؟ نیا مضمون جو ہے وہ آپ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک کسی نے تھیسس بیان کیا، دوسرا جو ہے آپ نے اس کا اینٹی تھیسس بنا. ہو سکتا ہے اینٹی تھیسس سے بڑا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کی، جیسے کہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا. یعنی ہوا کی آہٹ محبوب کی آہٹ کی طرح. منیر نیازی صاحب نے شعر کہا بعد میں، انہوں نے کہا کہ سفر میں ہے جو ازل سے یہ وہ بلا ہی نہ ہو، کیوار کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو. تو ہوا کا منصب انہوں نے بلا طے کر دیا. یعنی پہلے ہوا محبوب کی آہٹ تھی، اب ہوا جو ہے وہ بلا بن گئی ہے. واہ واہ. تو اس طرح مضمون جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو یہ شجرا ہوتا ہے جس پہ لوگوں کو اعتراض ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو شجرے پہ یقین نہیں رکھتے وہ کرتے رہیں. آپ کی جو تخلیقات ہیں، تمہید، آسمان، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پروں میں شام ڈھلتی ہے، رقص درویش، ان میں سے کون سا تخلیقی وفور کا دور آپ کے دل کے نزدیک ترین ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجموعے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. مجھے تو سارے عزیز ہیں. واہ. ان میں سے کوئی ایک چننا اور نہیں، وہ مشکل ہے. باقی دیکھیے ہر جیسے زندگی آدمی کی یکساں نہیں ہوتی. کبھی آپ ڈپریس ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی پرعزم ہوتے ہیں، کبھی لگتا ہے یار نہیں لایعنیت ہے. تو زندگی کے بھی اسی طرح ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں کہ ایک تصویر ہے، اس میں کچھ شوخ رنگ ہیں، کچھ ڈل رنگ ہیں، لیکن سب مل کے ایک تصویر بنتی. تو کیا ایسا آپ نے یہ فیلنگ، یہ کیفیت آپ کو کبھی محسوس ہوئی ہے کہ بعض اوقات انسان جو لمحاتی سچ کسی زمانے میں گزرا ہو، اس مضمون کے اینٹی تھیسس بیان کر رہا ہو، وہ اپنا سچ تھا اس وقت کا اور یہ آج کا سچ ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ غالب کا تو طریقہ کار ہی ہے کہ وہ تضادات میں سچ ڈھونڈتا ہے. واہ. ٹھیک ہے نا. اب ایک وقت میں وہ کہتا ہے زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. اور جب وہ کہتا ہے کہ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا. کیا وہاں کہاں کھڑا ہے اور ادھر کہاں ہے. تو یہ تضادات زندگی کے جو ہوتے ہیں انہی کے درمیان ہی کہیں سچ ہوتا ہے. وہ ٹرائی کرنے چاہیے. ہمارے ادبی دور میں گزشتہ 30-35 برس کے دور میں ایک بہت قداور، گھنا، گھنیرا، چھتنار جیسا، برگد جیسا ایک درخت شخصیت گزری ہے جس کا نام احمد ندیم قاسمی تھا. تو ان کی کچھ ایک تحریر کا کچھ ٹکڑا جو انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا وہ میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عباس تابش کے نزدیک شعر ایک ذاتی واردات کا درجہ رکھتا ہے. وہ اسے کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ نہیں سمجھتا. اگر اس کے اشعار پڑھتے ہوئے آپ پر بھی وہی کیفیات وارد ہوتی چلی جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں عباس تابش آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ یہ اس کا مسلک نہیں. وہ تو اپنی بات اپنے انداز میں کرتا چلا جاتا ہے. کوئی اس کے تجربے کا حصے دار ٹھہرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس کے تجربے کا حصے دار نہیں بن پاتا تو بھی ٹھیک ہے کہ عباس تابش اپنی طبیعت میں نیاز رکھتے ہوئے بھی ذرا ہٹ دھرم واقع ہوا ہے. تو یہ قاسمی صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. قاسمی صاحب سے جی میں بڑا تعلق ہے، بلکہ میں جب روزنامہ جنگ میں کام کرتا تھا تو یہ 83 کی بات ہے. جی جی. قاسمی صاحب کے دفتر میں ایک ملازم تھے اختر لکھنوی، بزرگ آدمی تھے. وہ جب آتے تھے جنگ میں ایسے دوستوں سے ملنے تو میرے پاس بیٹھ جاتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا، ایک صاحب نے قاسمی صاحب کو کہا ہے کہ جی ایک عباس تابش ہے، اس کی غزلیں فنون میں نہیں چھاپنی. انہوں نے نام بھی بتایا مجھے. وہ پہلا موقع تھا جب میں نے کچھ 3 غزلیں لکھ کے انہیں دیں اور کہا کہ یہ قاسمی صاحب کو دے دیجئے گا اور انہیں کہیے گا یہ وہی شاعر ہے جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. تو اگلے فنون میں وہ 3 غزلیں موجود تھیں. تو اس طرح پھر سلسلہ چل نکلا. پھر خالد احمد
سے ملاقات ہوئی روزنامہ جنگ میں، تو میرا خیال میں کوئی 24 برس جو ہے وہ بلا ناغہ فنون کے دفتر میں بیٹھتا رہا ہوں، تو ان محفلوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، قاسمی صاحب کو دیکھا ہے کس طرح وہ لوگوں کو پروموٹ کرتے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے پاس ایک تصویر ہے، میں نے غزل کہی پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ جب پہلی بار میں نے پڑھی تو پیچھے صدارت قاسمی صاحب کر رہے تھے، 2-3 اور سینئر شاعر بیٹھے تھے۔ وہ تصویر میں اب بھی جب دیکھتا ہوں تو ایک ہی چہرہ تھا جس پہ خوشی تھی اور وہ داد دے رہے تھے، اور وہ احمد ندیم قاسمی تھے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، غنی لوگ تھے۔ دیکھیں سینئر کا یہ حق ہوتا ہے، فرض ہے بلکہ، کہ وہ جونیئرز اگر اچھے شعر کوئی سنا رہا ہے تو بھائی اسے داد دینی چاہیے۔ واہ، کل کو کہیں یاد کرے گا بیٹھ کے کہ یار، اب جیسے میں قاسمی صاحب کو یاد کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کوئی ہمیں اس حوالے سے ہی یاد کر لے کہ یار وہ سٹیج پہ بیٹھ کے بڑی داد دیتا تھا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ داد اسی کو دیتا ہوں میں جو شعر اچھا لگتا ہے مجھے۔ سر یہ فرمائیے کہ قومی اور بین الاقوامی جو مشاعروں کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ، جیسے میں نے تعارف میں بتایا کہ آپ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ مسند، وہ مقام، وہ رتبہ اور وہ تاثیر عطا کر رکھی ہے۔ مشاعرے کے موڈ، مزاج اور سامعین کی سائیکی کو جتنا آپ جانتے ہیں شاید ہی کوئی عصر حاضر کا شاعر جانتا ہو، تو کیا آپ میری اس سٹیٹمنٹ سے اگری کریں گے کہ مشاعرہ ایک ایسی درس گاہ ہے جہاں سامعین کے ذوق کی تربیت کی جاتی ہے؟ فارس، یہ اصل میں بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، یہ آپ کا بھی ہی خیال نہیں، بہت سے لوگوں کا ہے کہ میں مشاعرے کے نفسیات کو جانتا ہوں۔ جزوی طور پہ میں اس سے اتفاق کر لیتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے 90% شاعر جو سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پورا مشاعرہ یہ سوچتے رہتے ہیں ہم اپنی باری پہ کیا پڑھیں گے، وہ مشاعرہ نہیں سنتے۔ ٹھیک، بلکہ ایک واقعہ ہے کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب سے منسوب ہے کہ ایک مشاعرے کی نظامت کر رہے تھے، تو ایک شاعر تھے جو مسلسل اپنی بیاض کے ورق پلٹ رہے ہیں۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے ایک بڑی ٹھوس قسم کی غزل پڑھ دی، تو کنور صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اتنی دیر سے یہی غزل ڈھونڈ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پریشانی جو ہے میں سمجھتا ہوں شاعروں کو اس سے نکلنا چاہیے۔ آپ بیٹھیے، میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے، اللہ جانتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ موڈ اور پریشانی کیا ہوتی ہے۔ میں 1997 میں امریکہ کا ایک ٹور کیا، میں نے 10 مشاعرے پڑھے۔ ایک غزل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ میں پڑھ رہا تھا، بڑی داد مل رہی تھی۔ 11ویں مشاعرے میں میں نے مجمع دیکھا، میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو میں ایسے اڑا دوں گا۔ اچھا، تو میں نے جب مطلب پڑھا کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے تو آواز آئی ہے کہ یہ آنکھیں ہیں کہ بالٹیاں ہیں۔ اچھا، اور وہی مجمع جو ہے وہ ایک لافٹر تھا اس پہ، اور یہی پچھلے 10 مشاعروں میں ہٹ غزل تھی، ہٹ غزل تھی۔ میں 3 شعر نہیں پڑھ سکا، میں آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنا تجزیہ کیا کہ آخر ہوا کیا۔ تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ تو نے تکبر کیا ہے۔ واہ واہ، میں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر ایک اطمینان نصیب ہوا کہ چلیں 10 تو میرے کریڈٹ پہ ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ناظم مشاعرہ نے کیسے ان کے دل میں آئی کہ جی عباس تابر صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں پڑھ سکے، تو ہم انہیں دوبارہ زحمت دیتے ہیں۔ تو وہی لوگ جو مذاق اڑا رہے تھے وہ کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے۔ کیا کہنا ہے، تو بھائی یہ معاملات جو ہیں کہیں اور سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے داد مل گئی، بھائی ہمیں داد نہیں ملتی، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے میں مشاعرہ پڑھ کے داد جو ہے اللہ کا شکر ادا کر کے وہیں چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔
اسے سر پہ سوار کرنا اور یہ کرنا یہ مناسب نہیں اور ہے. اپنے آئندہ تخلیقی رویے کا حصہ بنا لینا یا اس جیسے اشعار جن پہ آپ کو داد ملی ہے ان کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی غلط بات یہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مشاعرے کے اثرات آپ کی سائیکی پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ مشاعرے کے سمجھ لیں یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایک سہل شاعری کی طرف یا سہل ممتنع کی طرف آپ جاتے ہیں. یہ بھی ارتقاء میوٹیشن ہے شاید. وہ ہوتی ہے. اب میں بہت لکھتا ہوں لیکن میرا خیال میں کہ مشاعرے میں پڑھنے والی کچھ سال بھر میں 8 10 15 چیزیں نکل آئیں تو بڑی بات ہے. جی. تو مشاعرے میں بہرحال ہوتا ہے ایک سلسلہ کہ ابھی جا کے آپ کوئی ایک مفرس غزل شروع کر دیں تو لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے. لیکن آپ انہیں اگر جوڑ لیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ شاعر کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو سامعین ہیں ان کے لیول پہ اول تو جائے نہ، اگر جائے تو انہیں پھر اوپر کھینچ کے لے آئے. تو ابلاغ، تفہیم اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ برج بنانا یا پل بنانا شاعر کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے سامعین کی نسبت. بالکل ہے، بالکل ہے. شاعر جو ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ورنہ اگر سامعین پہ ہی ہو سارا کچھ تو ہر شاعر کو بہت داد دیں، وہ نہیں دیتے. سر یہ جو اردو کے بین الاقوامی اب مراکز بنتے چلے جا رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان ہندوستان کے جو چنیدہ مراکز تھے جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، دلی، لکھنؤ، ممبئی، یہ ان سے باہر بھی اردو کو روشناس کروایا ہے، انہیں آپ اردو ادب کی حالیہ ترویج میں کتنا اپریشیٹ کریں گے؟ ان کے کردار کو، جو ایسے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو آرگنائزرز ہیں، جو مشاعروں کے منتظمین ہیں، ان کے رول کے حوالے سے آپ اردو شاعری کی ترویج میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا حصہ ہے. جیسے ہمارے ڈاکٹر عبداللہ ہیں، واشنگٹن میں ہوتے ہیں، 50 برس سے مشاعرے کر رہے ہیں. نیر آپا، جی نیر آپا، جنہیں جگت آپا کہا جاتا ہے. جی اللہ انہیں صحت دے. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک سلسلہ چلایا. پھر بعد میں وہاں بہت سے لوگ آ گئے، جیسے پرویز جعفری ہیں، انہوں نے بھی علی گڑھ کے مشاعرے کیے. پھر ہمارے فیاض خان رامپوری ہیں، وہ بھی مشاعرے کرتے ہیں. ڈاکٹر نور امروی ہیں، اور عرفان مرتضیٰ ہیں، بے شمار لوگ ہیں. وکیل انصاری ہیں، حلقہ ارباب ذوق ڈاکٹر سعید نقوی ہیں. پھر اپنا والے مشاعرہ کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو اردو کی طرف لانا اور انہیں باندھ کے رکھنا، اس میں مشاعرے کا بڑا رول ہے. صحیح. اور میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کی بڑی شاعری جو ہے وہ مشاعرے کے لیے ہی کی گئی ہے. واہ. آپ غالب کے طرح غزلیں دیکھیے، یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے سر. انہوں نے دربار میں غزلیں پڑھی، میر صاحب مشاعرے طرح پڑھتے تھے. سارے شاعر جتنے بھی ہیں ان کی چنیدہ غزلیں، ان کی بڑی غزلیں، کیونکہ ایک کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے ان کے ذہن میں کہ میں اس طرح میں لکھ کے جا رہا ہوں تو میری سب سے اچھی غزل ہونی چاہیے. واہ واہ. اصل میں طرح کا بھی اسی لیے کہتا ہوں دوستوں کو کہ اس میں لکھیں کہ ان کے سامنے کچھ ماڈل ہوتا ہے. اپنی زمین بنا کے اپنا ہی ماڈل سامنے ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. بہت اچھے. جی. تو ابھی ادھر میں فرحان واسطی ہیں، ہمارے دبئی کے دوستوں کا ذکر رہ گیا، ریحان صدیقی ہیں، پھر ڈاکٹر عاصم واسطی ہیں، ظہور الاسلام جاوید ہیں. اسی طرح قطر میں عتیق صاحب ہیں، قمر الزمان بھٹی ہیں. ان کا بالکل بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ چلتے جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ 20 لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے بہت سے نام جو ہیں وہ مجھ سے رہ گئے ہوں. جی. تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ یہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو شاعری سے جوڑے ہوئے ہیں. ہمارے آج کے میزبان جو ہیں، جو اس پلیٹ فارم کے حوالے سے جنہوں نے دنیا بھر میں اردو سے لوگوں کو روشناس کروایا، سنجیو سراف صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں. ریختہ.com ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ جہاں آپ کو ہزاروں شعراء کے کلام سے بھی مستفید ہونے کا موقع ملے گا، ان کے حالات زندگی، ان کے فن کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں جو عموماً کتابوں، لائبریریوں میں آپ نہیں کھنگال سکتے، آپ کی رسائی پہنچ نہیں ہے،
وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر میسر آ جائے گی. فرہنگ یا لغت جیسی ریختہ نے بنا رکھی ہے، شاید ہی کسی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہو. تو ان کی اس ایفرٹ کو، اور جو ڈیجیٹلائزیشن آف اردو لٹریچر ہے، ایک ڈیجیٹل لائبریری بنا دی ہے انہوں نے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کیفیت ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سنجیو سراف صاحب سے میری ملاقاتیں ہیں. میں ان کے جشن ریختہ میں بھی جا چکا ہوں. پھر ان کی محبت ہے کہ میرے کلام کا انہوں نے ایک انتخاب ریختہ نے شائع کیا ہے ابھی پچھلے دنوں. اگر میں شعر نہ کہتا، ہمارے دوست سالم سلیم نے وہ انتخاب کیا، اس پہ فرحت احساس صاحب نے نظر ثانی کی، اور اس میں سنجیو سراف کی محبت شامل ہے. تو یہ کام جو ہے یہ بہت ہو رہا ہے. دیکھیے، بات ایک ایسا آدمی جس کی اپنی زبان اردو نہیں ہے اور وہ اردو کی محبت میں اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہمیں انہیں سیلیوٹ پیش کرنا چاہیے. میں بطور میزبان بھی میں نے دیکھا ہے سنجیو سراف کو، کہ ہمارے آرگنائزرز ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر سٹیج پہ رہیں. تو سنجیو جو ہیں وہ سٹیج پہ نہیں آتے. جی جی. وہ سامنے والے جو صوفے ہوتے ہیں وی آئی پیز کے لیے، اس پہ بھی نہیں بیٹھتے. وہ نیچے بیٹھ جائیں گے، سر سیڑھیوں پہ بیٹھ جائیں گے، اور وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا لگایا ہوا ایک مجمع ہے، اور وہ اسے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی خدمت اس ڈیجیٹل ورلڈ میں جتنی ریختہ نے کی ہے شاید کوئی کر سکے. بہت خوب. بہت ٹھیک. اللہ انہیں مزید اسی ڈگر پہ آگے چلائے رکھے، کیونکہ ہندوستان پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اب الحمدللہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سر، آخر میں ہم چاہیں گے کہ اب ہم ایک شعری سیشن کریں جس میں آپ اپنی پسند کی اپنی تازہ غزلیں یا جو بھی آپ سنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ریختہ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ہمارے لاکھوں سامعین اور ناظرین تک پہنچیں. میں غزل سنا دیتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی تھی. جی ارشاد. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ. کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ. ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا. واہ. ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے. واہ واہ واہ. جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا کہنے ہیں. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے. جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ واہ. جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. سر وہ ڈر لگتا ہے. چلیں اس کے بھی 2-3 شعر میں پیش کر دیتا ہوں. رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے. کیا کہنے. اس زمانے میں غنیمت ہے میاں. واہ واہ. اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے. واہ واہ. کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے، اپنے شجرے کی
وہ تصدیق کرائے جا کر، کیا تیکھا شعر ہے بھائی، اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر، جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے سر، دوبارہ آتا اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر، جس کو زنجیر پہنتے ہوئے جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، واہ ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک مدت سے میری ماں نہیں ضرب سوئی المثل تابش، شعر ہے بھائی، واہ واہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، واہ، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کیا کہنے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی اس توجہ، اس محبت کا جو کہ آپ نے ہمیں آج عطا کی اور ہمارے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ، ریختہ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے عہد حاضر میں ابرو غزل کے نام سے جانے جانے والے شاعر جناب عباس تابش۔ بہت جلد ایک اور اسی طرح کی جانی پہچانی شخصیت کے ساتھ ریختہ کی اس سیریز روبرو کے حوالے سے آپ کا میزبان رحمان فارس دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔